الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا، کوئی چندے کی اپیل نہیں کی آپ لوگوں سے میں نے۔ عزیز القدر سید حبیب حسینی صاحب نے مفصل اور مدلل آپ حضرات سے خطاب فرمایا، اور کوئی گوشہ دلائل اور براہین کی روشنی میں انہوں نے نہیں چھوڑا، اور کتاب سامنے تھی، اور اگر میں کتاب لے کے بیٹھوں تو فجر میں ملا دوں سب کو۔ بہت تھکا ہوا ہوں، دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔ کل رات میرا پروگرام کچوچا شریف فیض آباد میں تھا، پوری رات وہاں خطاب، جلسے کے بعد پھر فیض آباد آیا، پھر لکھنؤ آیا، لکھنؤ سے جلسے کی خاطر آیا، مگر بہت تھک گیا میں۔ جب لکھنؤ میں پہنچا تو 49 ٹیمپریچر تھا وہاں۔ ایک تو گرمی کی شدت اور سفر کی تھکان، اور میں سنبھل نہیں پایا کہ یہاں سے تقاضا ہو رہا تھا آئیے 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 آئیے۔ نیند کے غلبے، اتنا غلبہ ہے کہ اب زبان اور دماغ دونوں کا ساتھ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ حضرات کا کچھ حوصلہ رہا اور کچھ جاگتے رہیں آپ لوگ تو تھوڑی دیر ذکر علی میں بھی کر لوں۔ حبیب احمد صاحب الحسینی نے اتنی مفصل اور ماشاءاللہ مدلل تقریر کی کہ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ اب میں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کسی عاشق نے کہا کہ رہے محبت میں ہم نے سوچا، رہے محبت میں ہم نے سوچا، سر جھکائیں کہاں سے پہلے، تو ذرہ ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ اب کہاں سے پہلے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ ماشاءاللہ علی ایک راز ہے۔ علی جب کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تو خدا کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ حضرات کے سامنے علی شیر خدا کی زندگی کا خاندانی بیک گراؤنڈ پیش کروں گا۔ علی کا کیا بیان، خاندانی بیک گراؤنڈ، کہ مولا علی خاندان بنو ہاشم کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ حب رسول جس خاندان کا وتیرہ رہا، اور عشق رسول کا درس انہی کے والد ماجد نے دیا، جس کو سیدنا ابو طالب کہتے ہیں۔ اب یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں کہ مسلمان تھے نہیں تھے، ہوئے تھے نہیں تھے۔ اب تھے نہیں تھے یہ تو ان کی روایتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو طالب کیا تھے۔ جب تک کہ مقام اور عظمت ابو طالب تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی تو خاندان بنو ہاشم کا کردار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ اگر کسی نے محبت کی تو وہ ابو طالب نے، اور کائنات میں اللہ کے بعد اگر نبی نے کسی سے محبت کی تو وہ ذات ابو طالب۔ جس قدر میرے آقا نے حضرت ابو طالب سے محبت کی، اللہ کے بعد کائنات میں اتنی محبت اللہ کے رسول نے کسی سے نہیں کی۔ یہ عشق و محبت کا یہ عالم کہ جیسے آپ نے روایتیں سنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کم عمری میں یتیم ہو گئے تھے، اور رسول پاک کی آمد کا یقین گھر والوں کو پہلے تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، گھر والے جانتے تھے کہ نبی پیدا ہوئے، ابھی اگر جاگ رہے ہیں۔ میرے آقا کی عمر شریف 2 سال کی ہے روایتوں میں۔ کتنی؟ ذرا بولیے۔ 2 سال کی عمر شریف ہے۔ باب الاستسقاء کی حدیث ہے کہ مکے میں قحط پڑا، لوگ مر رہے ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کنویں سوکھ گئے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں۔ ایسے عالم میں مشرکین مکہ بتوں کو جانور کاٹ کاٹ کر ان کو نہلاتے رہے خون سے، اور مادر ذات کعبے کا طواف کرتے رہے، بتوں کو راضی کرنے کی کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اپنے طور پر مشرکانہ عقیدے پر بارش کے لیے ترکیبیں کرتے رہے۔ جب تھک گئے تو سارے مشرکین مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ اب توجہ، ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب، قوم ہلاک ہو رہی ہے، ابو طالب لوگ مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کنویں سوکھ گئے۔ اب جملہ سنیے مشرکین مکہ کا، اے ابو طالب اٹھو، اپنے رب سے کہہ کے بارش کروا دو۔ اگر ابو طالب ان کے مذہب پر ہوتے، ابو طالب اگر ان کے مذہب پر ہوتے تو مشرکین مکہ یہ کہتے کہ لات و حبل سے بولو، عزا سے بولو۔ یہ تو بول کر آئے تھے لات و حبل سے، عزا کو ہلا کے آئے تھے۔ جب تھک گئے تو کہا ابو طالب اپنے رب سے کہہ کر بارش کرا دو۔ تو مشرکین مکہ حالت شرک میں بھی جانتے تھے کہ ابو طالب کا وہ رب نہیں ہے جسے ہم مانتے ہیں، ابو طالب کا رب وحدہ لا شریک ہے۔ ابو طالب اٹھے، صاحب اولاد کثیرہ، بچوں کی تعداد پیٹ بھر کے بچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم میں حمزہ تھے، حضرت عباس تھے، پورا قبیلہ موجود تھا۔ حضرت ابو طالب اٹھے، پورے خاندان پہ نظر ڈالے اور میرے آقا کو گود میں لے لیے۔ توجہ، 2 سال کی عمر شریف ہے، میرے نبی کو گود میں لیے اور کعبے میں آئے، کعبے کے صحن میں آئے، اور میرے آقا کی، تمہارے ہمارے رسول کی پیٹھ کو کعبے کی دیوار سے لگائے، اور لگا کے اللہ سے کہتے کہ اللہ میں اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں بارش نازل فرما دے۔ بولے فرمایا کہ وہ استسقى الغمام بوجهه الکریم، یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر بادل برس جاتے ہیں۔ ابو طالب کے گود میں میرے آقا ہیں، اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پورا علاقہ سیراب ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے بچوں میں ابو طالب نے حضور کو کیوں اٹھایا؟ کیا سمجھ کے اٹھائے؟ بھائی کو لے جاتے، حضرت حمزہ کو لے جاتے، حضرت عباس کو لے جاتے، اور خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو لے جاتے، یا اپنے بچوں کو لے جاتے، عقیل کو لے جاتے، لیکن میرے حضرت ابو طالب نے حضور کو اٹھایا۔ اور یہ عرفان ابو طالب تھا، یہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اور کیسے جانتے تھے؟ میلاد النبی کے جلسے میں بڑے بے دھڑک احادیث سنتے ہیں لوگ،
کہ ابرہہ بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا اور ایک بدمس ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، اور وہ ہاتھی کچلتے ہوئے آ رہے تھے لوگوں کو۔ اس ہاتھی میں ایک خطرناک ہاتھی تھا جس کو پلا کر لائے تھے۔ وہ آدمیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر جاتا تھا، جو سامنے آتے ان کو کچلتا ہوا سن میں لیتا اور پاؤں میں کچل دیتا۔ یہ حال میں وہ آ رہا تھا جب ہزاروں کی آبادی مر رہی تھی، ابرہہ کے ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے کچلی جا رہی تھی، تو قوم کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر عرض کی کہ حضور پوری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اٹھیے بچا لیجئے اپنی قوم کو۔ تو حضرت عبد المطلب اٹھے اور میدان کی طرف چلے۔ ادھر سے ہاتھی آ رہا ہے، ادھر سے حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب میدان میں اترے، ہاتھی دوڑتا ہوا آیا تو سارے مکے میں چیخ و پکار ہو گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا منظر ہے کہ یہ ہاتھی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ بدمس ہاتھی جو لوگوں کو کچلتا ہوا آ رہا تھا، حضرت عبد المطلب کے سامنے آیا اور سجدے میں گر گیا۔ حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کے کان پکڑ کے اس کو واپس کر دیا۔ تو عارفین محدثین کہتے ہیں کہ وہ ہاتھی جھکا کیوں؟ اور یہ ہاتھی خنزیر کی نسل سے ہے، اس کے سونڈ کا پانی نجس العین۔ یہ ہاتھی حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدہ کیوں کیا؟ تو مواہب الدنیا کابل آبار جتنے محدثین و شارعین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہاتھی نے عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا تھا۔ توجہ، عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر دیکھا، ہاتھی سجدے میں گر گیا۔ ہاتھی کو پہچان ہوئی نور محمدی کی؟ بولو بھائی، ہاتھی نے نور محمدی دیکھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور کے والد سیدنا عبداللہ جب گلی سے گزرتے تو ایک خوبصورت لڑکی راستے میں کھڑے رہ کر بار بار پیغام دیتی کہ عبداللہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، عبداللہ تم سے۔ یہ شرم و حیا کے پیکر اپنی نظریں نیچے کیے چلے جاتے۔ جب سیدہ آمینہ سے شادی ہوئی، صبح حضرت عبداللہ جب جا رہے تھے تو وہ راستے میں کھڑی رہنے والی لڑکی جو زمانے تک حضرت عبداللہ کو روک کر بات کرتی تھی، اچانک اس نے نظر پھیر لی، اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو پہلی دفعہ سیدنا عبداللہ رکے، کہا کہ اے لڑکی، ہر وقت تو مجھے ٹوکتی تھی، ہر وقت مجھ سے بات کرتی تھی، شادی کا پیغام دیتی تھی، آج کیا ہو گیا کہ تو مجھے شادی کا پیغام نہیں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی افسوس کر کے کہ عبداللہ میں تجھ سے شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ تیری پیشانی میں جو نور دیکھ رہی تھی وہ نور کی متمنی تھی۔ رستے میں کھڑے رہنے والی بچی کو نور محمدی نظر آیا، راستے میں کھڑے رہنے والی کو نور محمدی جلوہ گر دکھا۔ ابرہہ کا بادشاہ بدمس ہاتھی کو نور محمدی دکھا۔ یہود و نصارہ کتابوں میں دیکھ لیے کہ خاتم النبیین آ گئے۔ کاہن عورتیں جانتی تھی کہ خاتم النبیین پیدا ہو گئے، جادوگر اپنے حساب سے معلوم کر چکے کہ خاتم النبیین پیدا ہو گئے، ہر ایک کو معلوم ہوا خاتم النبیین پیدا ہو گئے۔ اور یہ کتنے عقل کے اندھے ہیں، ارے ساری دنیا جانتی ہے خاتم النبیین پیدا ہو گئے، جن کے گھر میں پیدا ہوا وہ نہیں جانتے تھے، جن کے گھر میں پیدا ہوا وہ نہیں جانتے تھے خاتم النبیین پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کو عرفان نبوت تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ 8 سال کی عمر شریف ہے میرے آقا کی، مختلف روایتیں 6 ہے، 8 ہے، 10 سال ہے۔ حضرت ابو طالب میرے آقا کو لے کر سفر پہ جا رہے ہیں ملک شام تجارت کے لیے۔ ایک راستے میں بہت بڑا گرجا گھر تھا اور وہاں ولی کامل راہب رہتا تھا، عیسائی، اپنے وقت کا ولی تھا۔
اور 40 سال سے کبھی گرجا سے باہر نہیں آیا تھا. وہ ایک بار گرجے کے برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک عرب کا قافلہ سامنے سے آ رہا ہے اور وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ قافلہ تو بہت بڑا ہے، مگر جس اونٹ پر ایک بچہ اور نوجوان ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، بادل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بادل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ یہ منظر بہت دیر تک دیکھتا رہا کہ بادل کبھی پیچھے بھی جانا چاہیے، کبھی آگے بھی جانا چاہیے، لیکن یہی اونٹ پر سایہ کیا ہوا بادل چل رہا ہے. پھر اس نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے گرجا گھر کے سامنے ایک کھجور کا درخت جو برسوں سے سوکھا پڑا ہوا تھا. قافلے والے رکے اور ایک چھوٹا سا بچہ وہ جھاڑ کے نیچے، سوکھے درخت کے نیچے آ کے بیٹھا. وہ بچہ بیٹھا ہی تھا کہ جھاڑ ہرا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بے موسم اس پہ پھل لگ گئے کھجور. یہ منظر جب اس نے دیکھا، اندر گیا، کتاب کھولی اور کتاب کھول کر جو اس نتیجے پہ پہنچا کہ کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ خاتم النبیین آئیں گے اور بادل سایہ کرے گا اور اس جھاڑ کے نیچے پیغمبر آخر الزماں آ کر بیٹھیں گے اور یہ جھاڑ ہرا ہو جائے گا. منظر دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں تو سمجھا تھا کہ خاتم النبیین سے ملاقات کیے بغیر چلا جاؤں گا. صبح اس نے دعوت بھیجائی قافلے والوں کی، گرجا گھر میں دعوت ہے. حضرت ابو طالب نے دعوت کو قبول کر لیا. سب آ گئے، کھانے کے لیے بیٹھے. وہ عیسائی راہب ولی ایک ایک کی صورت دیکھ رہا ہے. پوچھا ابو طالب سب آ چکے؟ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں سب آ چکے. بولے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ابو طالب نے کہا نہیں سب آ چکے. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تب ابو طالب نے کہا کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، وہ نہ آنے کی ضد کیا ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، وہ نہیں آیا. تو وہ راہب بولا ابو طالب بارات آ گئی، دولہا رہ گیا. ارے دعوت تو اسی بچے کی کرنے کی تھی، مجھے صدقے میں تو تم کو بلایا ہوں. لوگ گئے، ابو طالب نے حضور کو بلوایا. میرے آقا 8 سال کی عمر شریف ہے، آ کے بیٹھ گئے. وہ حضور کو دیکھتا رہا، ہاتھ چوما، پیشانی چوما. اس کے بعد حضرت ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب یہ جانتے ہو کون ہے؟ ابو طالب نے کہا تم ہی بتاؤ. بولے ابو طالب یہ خاتم النبیین ہیں، یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں، ان کی آمد کا اعلان ہو چکا. یہود و نصارہ ان کی تلاش میں نکل چکے. اے ابو طالب اس بچے کو اپنے سے کبھی جدا مت کرنا. اچانک ایک خبر سن کے ابو طالب کو حیرت کرنی چاہیے تھی. ایک خبر وہ دے رہا ہے، وہ خبر پہ خبر دے رہا ہے. یہ خاتم النبیین ہے، یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں، دشمن ان کی تلاش پہ نکل چکے ہیں، اس بچے کو الگ مت کرنا. تو حضرت ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں ارے تو کتابیں دیکھ کے بول رہا ہے، یہ تو میرے گود میں پیدا ہوا ہے. فرمایا اس لیے میں اس بچے کو الگ نہیں کرتا، یہ میرے ساتھ رہتا ہے. ابو طالب جانتے تھے کہ یہ خاتم النبیین ہے. میرے دوستو، قربان کرنے کا جذبہ، صحابہ کی مقدس زندگی اگر پڑھو تو صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، لیکن اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ ابو طالب نے سکھایا ہے. شعب ابی طالب 3 سال تک میرے رسول قید رہے اور خاندان بنو ہاشم قید رہا. کھجور کی گٹلیاں پیس کے کھائی جاتی تھی. 3 سال تک ابو طالب اور میرے آقا خاندان غار میں قید رہے. ابن اسحاق کی روایت ہے
کہ رات کے وقت جب رات گزر جاتی میرے آقا ایک کونے میں آرام فرماتے، بیچ میں سوتے، جہاں بھی جگہ ہوتی ابو طالب اٹھتے، کہتے محمد وہاں سے اٹھو، وہاں جا کے لیٹو، عقیل یہاں آ کے لیٹو، جہاں میرے آقا لیٹتے تھے رسول کو اٹھاتے اور اللہ کے رسول کی جگہ اپنے بیٹے کو لٹا دیتے، کبھی عقیل کو لٹا دیتے، کبھی حضرت علی کو لٹا دیتے۔ یہ روز کا معمول ہے کہ آدھی رات کو میرے نبی اٹھتے، حضرت میرے آقا کو اٹھاتے اور جگہ بدل دیتے۔ میرے رسول نے پوچھا چچا جان یہ آدھی رات کو مجھے آپ کیوں اٹھاتے ہیں اور جگہ کیوں بدل دیتے ہیں؟ کبھی اٹھا کر علی کو سلا دیتے ہیں، کبھی اٹھا کے عقیل کو سلا دیتے ہیں، آخر واقعہ کیا ہے؟ تو فرمایا بھتیجے غار میں سے دشمن تمہارے سونے کی جگہ معلوم کرتے ہیں، اس لیے میں تم کو اٹھا کر اپنی اولاد کو سلاتا ہوں، اگر وہ قتل کے ارادے سے آئے تو میری اولاد تم پہ قربان ہو جائے اور تم کو دھکا تک نہ لگے۔ یہ جذبہ تھا حضور سیدنا ابو طالب کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابو طالب دسترخوان پہ بیٹھتے اور لوگوں کو کھانے نہیں دیتے۔ میرے آقا کی عمر 10 سال 12 سال کی ہے، دسترخوان بچھا ہے، خاندان ابو طالب بیٹھا ہے، فرمایا کہ کھانا مت جب تک دسترخوان پر محمد نہ آ جائے، اگر محمد نہ ہو تو دسترخوان پہ برکت نہیں ہوتی ہے، ان کے آنے سے برکت بڑھ جاتی ہے۔ بولے کیا سمجھتے تھے ابو طالب؟ یہ عرفان تھا سرکار سیدنا ابو طالب کا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اب میں آیت کریمہ پڑھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا ہے؟ بولیے، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ رات کا وقت ہو رہا، میری بات ذہن میں اتارو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ بعثت میرے نبی کی کافروں میں ہوئی تھی۔ ایک ہے نبی کی پیدائش اور ایک ہے بعثت۔ بعثت کا مطلب ہے اعلان نبوت۔ بعثت کا مطلب اعلان، بولیے، اعلان نبوت۔ سرکار جب مبعوث ہوئے، وحی نازل ہوئی، جب میرے نبی نے تبلیغ کیا تو لوگ مسلمان ہوئے۔ میرے نبی کی دعوت پر صدیق اکبر مسلمان ہوئے، فاروق اعظم یا صحابہ مسلمان ہوئے۔ تو بعثت کا تعلق کافروں سے ہے۔ نبی مبعوث ہوئے تھے کافروں کی طرف۔ کس کی طرف؟ بولیے، کافروں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ مگر اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، ان میں رسول کو بھیجا۔ توجہ، مومنین پر احسان کیا، ان میں رسول کو بھیجا۔ رسول تو کافروں میں آئے تھے، رسول تو کافروں میں آئے تھے، تو پھر یہ احسان مومنین پر۔ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے مومن کون تھے؟ نبی کے اعلان سے پہلے مومن کون تھے؟ اور مومنین جمع ہے مومن کی، 3 ہو گئے تو مومن۔ میں تو 3 نہیں، آگے بھی مانتا ہوں۔ اب سنو، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں نبی کو بھیجا۔ سب اعلان کے بعد مومن ہوئے، ابو طالب اعلان سے پہلے مومن ہوئے۔ حضرت علی اعلان سے پہلے مومن، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ اعلان سے پہلے مومن، اور سرکار صدیق اکبر اعلان سے پہلے مومن، اور سلمان فارسی اعلان سے پہلے مومن۔ ان کا ایمان پہلے ہے، اعلان بعد میں ہے۔ نبی کے اعلان کرنے سے پہلے نبی کو دیکھ کر مومن۔ اور سلمان فارسی کا تو حدیث پاک میں ذکر ہے نا کہ ہمارے نبی کے پیدا ہونے، مبعوث ہونے سے 200 سال پہلے مدینے میں آ کے رہ گئے تھے۔ کتنے؟ بولیے۔ حضرت سلمان فارسی
نبی کی ولادت سے 200 سال پہلے مدینے پاک میں آ کے رہ گئے تھے. 450 سال عمر ہوئی تھی ان کی. جب معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کی آخری آرامگاہ مدینے ہے تو میرے آقا کے آنے سے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے مدینے میں آ کر میرے نبی کا انتظار کر رہے تھے. تو نبی کے اعلان سے پہلے یہ مومن تھے. اعلان بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے. اور علی شیر خدا ان لوگوں میں سے ہے کہ میرے آقا کی بعثت اور اعلان سے پہلے یہ نبی کو دیکھ کر مومن ہو چکے تھے. جب وقت آیا اعلان کا تو یہ اعلان کر چکے. علی شیر خدا کی تربیت میرے آقا کے ہاتھوں پر ہوئی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میرے آقا کو حضرت ابو طالب سے بھی ویسی محبت تھی اور علی کی والدہ سے بھی ویسی محبت تھی. کائنات عالم میں پہلی خبر ہے اور آخری خبر ہے. دفن سے پہلے میرے نبی نے کسی قبر میں لیٹا ہے تو حضور علی مرتضیٰ کی والدہ کی خبر میں لیٹا ہے. فرمایا کہ میری ماں کو دفن کرنے سے پہلے مجھے لٹا دو تاکہ میں لیٹ کر ان کو برکتیں عطا کر دوں. بولے یہ عشق و محبت علی شیر خدا کو. رسول پاک تو حضرت ابو طالب ان کی اہلیہ سے تھی. اور ایک علمی نکتہ بیان کر دوں. حبیب احمد نے ایمان ابو طالب پہ کافی اجمالی روشنی ڈالی. اب بولنے والے بول لیتے ہیں اگر آپ کا مزاج ساتھ دو تو بولو. بولو بھائی جاگو گے کیونکہ اب یہ میری تقریر کے بعد کل ہنگامہ ہونے والا ہے. کیونکہ ویسے بھی بہت ہنگامہ ہوتا ہے. یہ بول دیے وہ بول دیے. آپ جاگ کے سنو تو بولو. درود شریف پڑھو زور سے. فرعون کو بڑا ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دائرہ اسلام پھیل رہا تھا. تو فرعون کو اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کا خطرہ محسوس ہوا اور موسیٰ کی مقبولیت، ان کی خاندانی شرافت. اب ڈائریکٹ اگر موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر دیتا تو سارا وبال فرعون پہ آ جاتا. تو فرعون نے ایک مجلس شورا بلائی اور مجلس شورا میں سب سے مشورہ لیا کہ موسیٰ کا کیا کیا جائے. بادشاہ کی مرضی دیکھ کر سب نے مشورہ دیا موسیٰ کو قتل کر دو اور ریزولیشن پاس کرا لیا موسیٰ کے قتل کا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ریزولیشن پاس ہو گیا تو فرعون کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. کون تھا؟ بولیے. اس کے چچا کا لڑکا تھا اور فرعون نہیں تھا، فرعون کے قبیلے میں تھا. اب قرآن سنو. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات ہو گئی تب قرآن کہہ رہا ہے بھائی تم مومن ہے، میں مومن ہوں، اللہ کے بعد بھی مومن ہے ہم. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ان اللہ مومن ہے؟ انشاءاللہ بولنا پڑے گا. اللہ چاہا تو مومن ہے، مگر اللہ جس کو مومن بولے وہ تو مومن ہی ہے. اب قرآن سنو. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بن گیا اور ریزولیشن پاس ہو گیا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا. اب وہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ. اس مرد مومن نے کہا. ایک ایک جملے پہ غور کرو، قرآن پڑھ رہا ہوں. اب حدیث پڑھا تو ذاکر نائک کا کوئی کھڑے رہ کے بولیں گا ضعیف. یہ بھی الگ بیماری ہو گئی ذاکر نائک کی. ایک زمانے تک میں سوچتا رہا انہیں کس میں ملتا ہوا ہے. اس کی صورت شکل کدھر سے بھی انہیں انسانی نہیں دکھتا تو ڈاکٹر کہاں سے ہوں گا. میں بہت غور کرا کس میں ہے، کس میں ریزمبلنس تو ہے کسی میں. اچانک مجھے خیال آیا بہت ملتا ہوا ہے، پیچھے دم لگا دو
اور سامنے اٹے کا پہاڑ دے دو. کاپی ہے. آپ صبح اس کی فوٹو کو اسکیچ پہ اتارو اور پیچھے دم لگا کے پہاڑ دے دو. بہت ملتا ہوا ہے. تو اب حدیث پڑھوں تو کہیں گے کہ بھئی ضعیف روایت سنا دے. اب قرآن سنا رہا ہوں. وقال رجل مومن من آل فرعون، اس مرد مومن نے کہا جو فرعونیوں میں سے تھا. کس میں تھا؟ بولیے. فرعون کے قبیلے میں تھا. اس مرد مومن نے کہا جو فرعونیوں میں تھا اور کیا کرتا تھا؟ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. توجہ میرے جملے پہ غور کرو. اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. ایمان کو چھپایا. اللہ فرما رہا مومن ایمان کو چھپایا. اللہ فرما رہا مومن. اس نے کہا کہ اے لوگو، موسیٰ کا قصور کیا ہے اور کیوں تم اس کے قتل پہ آمادہ ہو چکے ہو؟ ایسے شخص کو کیوں قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، اس کے پاس اس کے رب کی نشانیاں بھی موجود ہے. اب جو نتیجہ بیان کر رہا ہوں غور سے سنو. اگر وہ ایمان کو ظاہر کر دیتا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتا. فرعون کے دربار میں موسیٰ کی حمایت نہیں کر سکتا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نہیں بچا سکتا. وہ موسیٰ کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپایا اور ایمان کو چھپانے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. وہ ایمان چھپانے والے کو اللہ نے مومن کہا. ایمان چھپا کر کلیم اللہ کی جان بچانے والا جب مومن ہے تو ایمان چھپا کر حبیب اللہ کی جان بچانے والا کافر کیسے ہو گیا؟ تاریخ اسلام کو دو جملوں میں بولتا ہوں. دو جملوں میں. قیام مکہ، میرے نبی کا مکے میں رہنا. قیام مکہ نام ہے حیات ابو طالب اور ہجرت نام ہے وفات ابو طالب. جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے مکے سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی نکالنے کی. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا کو مکہ چھوڑنا پڑا. یہ تاریخ اسلام ہے. اور ان کے گھر میں ولادت ہوئی مولا علی کی. خدا کی قسم، خدا کے گھر میں. اور علی کا سفر بھی عجیب ہے. شروع بھی خدا کے گھر سے اور شہادت بھی خدا کے گھر میں. علی کو اور خدا کے گھر کو جدا نہیں کر سکتے. علی شیر خدا کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی. درد ہوا، درد ذہ ہوئے، حتیم میں بیٹھ گئیں. پردہ کیا گیا، علی پیدا ہو گئے. زمزم سے نلایا گیا. خاندان کے مردوں کو اطلاع ہوئی ابو طالب کے گھر لڑکا پیدا ہوا. پورے گھر والے آئے. حضرت حمزہ آئے، حضرت عباس آئے. اس زمانے میں ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، ابو طالب بھی آئے. سب کے سب آئے اور بچے کو لیے، گود میں لیے. تو ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ بچے کی آنکھ بند ہے. بچہ چچا حمزہ گود میں لیے، آنکھ بند ہے. عباس نے گود میں لیا، آنکھ بند ہے. ابو طالب گود میں لیے، علی کی آنکھ بند ہے. تو دل میں لوگوں کے وسوسے پیدا ہو گئے کہ یہ بڑھاپے میں ابو طالب کو اولاد پیدا ہوئی، اندھا پیدا ہوا، یہ دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھ بند ہے. سب کے دل میں خیال ہے کہ بچہ تو ہوا، نابینا پیدا ہوا، اندھا ہوا. جب تمہارے ہمارے نبی کو اطلاع ہوئی کہ ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا، میرے آقا تشریف لائے، میرے چچا کے بیٹے کو میرے گود میں دے دو، میرے بھائی کو میرے گود میں دے دو. تو حضرت ابو طالب گود میں لیے، آنکھ بند.
حمزہ گود میں لیے آنکھ بند، عباس گود میں لیے آنکھ بند، خاندان کا ہر فرد گود میں لیا آنکھ بند، اور جیسے ہی مصطفیٰ نے گود میں لیا، علی نے آنکھ کھول کے رسول کے چہرے کو دیکھا۔ علی نے آنکھ کھول کے رسول پاک کے چہرے کو دیکھا۔ کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے۔ وہ علی جو رسول پاک کا آنکھ پیدا ہوتے چہرے پاک دیکھا، ایک مقام ایسا آیا، میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا میں آ کر میرے چہرے کو دیکھا ہے، اب جو اس کے چہرے کو دیکھے گا اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ کہاں تک مناقب علی بیان کرے، راز الہی ہے یہ، علی کو کوئی نہیں سمجھ سکے مقام علی کو۔ اور ایک عجیب معاملہ ہے، لوگ بیلنسنگ کرنے جاتے ہیں، جیسے میرے عزیز القدر حبیب حسینی نے بڑے جذبہ ایمانی اور بڑی جرت کے ساتھ تقریر کی ہے، اب صبح مولوی پڑ جائیں گے ان کے پیچھے، پڑھے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ تھوڑی جانا ہے، ہم کو تو علی کے ساتھ جانا ہے۔ یہ کیا کریں گے، یہ تو اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ارے ہم تو ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جو حوض کوثر پہ جام پلانے والے ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے۔ اب مقام علی سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت فرما۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی تو تو قاسم جنت اور دوزخ ہے، علی جنت بھی تو ہی دینے والا ہے اور جہنم بھی تو ہی دینے والا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جنت تو سمجھ میں آتی ہے، علی جہنم کیسے دیں گے؟ فرمایا جو علی کا وفادار ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کا باقی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ علی شیر خدا، میرے آقا نے اللہ کے رسول نے فرمایا، اب جیسے آپ نے روایت بیان کی کہ علی کی شادی ہوئی سیدہ فاطمہ سے، بڑے بڑے متمنی تھے لوگ، اللہ نے کے رسول نے فرمایا کہ ان کا نکاح تو اوپر ہو چکا، جیسے روایتیں سنی، مگر صاحب در منصور لکھتے ہیں، مفسر قرآن، جب علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو قرآن نازل ہوا، آیت کریمہ نازل ہوئی، ادھر نکاح ہوا، ادھر قرآن نازل ہوا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ آج دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے، دو سمندر کا، ایک باب العلم کا اور ایک نبی کی شہزادی کا ملاپ ہو رہا ہے، اور دونوں کے بیچ میں برزخ کبریٰ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اب جو دو سمندر ملے تو نکلا کیا؟ بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ دو سمندر ملے تو لولو اور مرجان نکلے، تو جنت میں امام حسن کا نام لولو ہے اور امام حسین کا نام مرجان ہے۔ اور واقعی قابل مبارکباد ہے یہاں پر جو ہے جشن ولادت مولا کائنات علی کا تذکرہ۔ آپ کسی کا بھی ذکر مناؤ، یوم معاویہ منائے تو فتویٰ نہیں ہے، یوم علی منائے تو شیعت کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا تو وہ تمہارے باپ کا رستہ ہے، وہ ادھر کدھر جا رہے؟ اب حضرت امیر معاویہ تم کو ملیں گے کہاں؟ جو ملنے والے ہیں میرے آقا نے ان کا پتہ بتایا ہے۔ ارے جن کے پتے بتائے ہیں ان کے پاس آؤ، اور جن کے پاس جانا نہیں ہے ان کا تذکرہ کر کے کیوں لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہو؟ خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارا موقف ہے کہ وہ صحابی ہیں اور گروہ صحابہ میں وہ قابل احترام ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تذکرہ نہیں کرتے، فضائل و مناقب کی مجالس نہیں بیان کرتے،
جب ذکر آئیں گا تو احترام کریں گے، مجلس سجا کے فضائل نہیں بیان کرتے۔ اور علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے والوں، علی کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ؟ علی کے برابری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ علی کو قوت پروردگار ہے۔ میں تمہارے عشق و محبت کے لیے بتا دوں، اللہ نے وہ قوتوں کا مالک علی شیر خدا کو بنایا۔ کوفہ کی سرزمین پہ مولا علی ہیں، دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی اور شہر کے شہر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کوفہ کی طرف دجلہ آ رہی تھی تو ساری قوم آئی، کہنے لگی علی، یا علی، اب یہ شہر بھی باقی نہیں رہے گا، اٹھیے، شہر کو بچا لیجئے۔ یا علی مدد پہ شرک کا فتویٰ دینے والوں، اس وقت کے لوگوں کو کیا کہو گے جو علی سے مدد کے لیے آ رہے تھے؟ علی اٹھیے، مولا علی اٹھے، رسول پاک کا امامہ باندھا اور مصطفیٰ کا عصا لیا، رسول پاک کا عصا لیا، ہزاروں لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ پانی کتنا اتاروں، پانی کتنا اتاروں؟ بولے علی اتنا اتار دیجئے کہ لوگ ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو علی نے اپنا عصا پانی میں گاڑا، فرمایا اتر جا۔ ادھر حکم علی ہوا، دجلہ اتر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ آج تو علی پاور دکھا رہے ہیں، تو ذرا اور بھی اتار دو۔ بولے علی اور اتار دیجئے۔ پھر عصا گاڑا، 3 بار پورا عصا گاڑا تو تقریباً 18 فٹ پانی زمین پہ چلا گیا۔ اور تاریخ دجلہ گواہ ہے کہ علی نے جو لمٹ بنا دی تھی 1400 سال تک، آج تک دجلہ اس مقام پہ پہنچ نہیں سکا جہاں علی نے اتارا تھا۔ یہ قوت پروردگار ہے، خدا کی قسم۔ علی شیر خدا یہی کوفہ میں ہے۔ یہ رسول پاک کے علم غیب پر بحث کرتے ہیں وہابی۔ جتنے اہل حدیث ہیں، آج کل سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ اس خبیث کو یہ معلوم ہے کہ حضور کتنا جانتے تھے۔ تو نبی کے علم کو پہچانے گا؟ نبی کے غلاموں کے علم کو نہیں پہچان سکے لوگ۔ ایک رات علی شیر خدا فجر کے بعد اٹھے، نماز پڑھے، خنبر کو بلایا۔ خنبر یہاں سے 30 میل دوری پر ایک گاؤں ہے، اور وہاں گاؤں میں جاؤ، فلاں مقام پر ایک گھر ہے، ایک نوجوان اور ایک عورت رات بھر لڑتے رہے، ان کو لے کر آؤ۔ خنبر نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا آپ تو گئی نہیں، آپ تو یہیں رہے پوری رات، اب بھیجا دیا 30 میل دوری پر۔ غلام تھے، گھوڑا دوڑا کے گئے، اور وہاں جو گھر کا پتہ مولا نے بتایا تھا، جا کے دیکھا تو جھگڑا جاری تھا۔ کھٹکا مارا، فرمایا امیر المومنین مولا علی بلا رہے ہیں، دونوں کو پکڑ کے لائے، دونوں میاں بیوی۔ مولا نے پوچھا رات بھر کیوں لڑتے رہے تم لوگ؟ تو عورت نے کہا کہ امیر المومنین کل میری اس سے شادی ہوئی، اور میرا حق ہے کہ یہ مجھ سے صحبت کرے، میرے قریب آئے، یہ رات بھر میرے قریب نہیں آیا، اور جب میں اس کو کہتی ہوں کہ میرے حق زوجیت ادا کر، یہ ہٹ جاتا ہے۔ تو رات بھر ہمارے میں یہی جھگڑا ہوا کہ جب تو کچھ قابل ہی نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کرا؟ علی شیر خدا نے پوچھا نوجوان سے، کیا بات ہے بھائی، تیری بیوی ہے، تیرا حق ہے، تو اس کی خدمت کر، اسے حق زوجیت ادا کر۔ بولے یا علی جب اس کے میں قریب آتا ہوں تو عجیب ہیبت ہوتی ہے، میں ہٹ جاتا ہوں۔ مولا نے کہا لڑکے سے تو باہر جا۔ اس بچی سے پوچھا، اس عورت سے، کہ جوانی کے عالم میں تو اپنے چچا زاد بھائی سے حاملہ ہو گئی تھی، اب کس جگہ کی رہنے والی ہے، کہاں کی ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں، کہ جوانی میں تجھ سے غلطی ہوئی، تو اپنے چچا زاد بھائی سے حمل قرار پا گیا، حاملہ ہو گئی تھی۔ تو چونک کے بولی یا علی
اس راز سے صرف ماں کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے، میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ 9 مہینے تک تیری ماں نے تجھے چھپا کر رکھا، جب تجھے بچہ پیدا ہوا تو رات کی تنہائی میں اس بچے کو تم نے کپڑے میں لپٹا، اور محلے کا کچرا جہاں پھینکتے ہیں وہاں بچے کو ڈال کر تم واپس آ رہی تھی، تو اچانک وہاں کتا آگے بڑھا، اور تجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ کتا یہ بچے کو پھاڑ نہ دے، تو تیری ممتا نے اندر سے پکارا، تو پتھر اٹھا کے کتے کو مارنا چاہیے، کتا تو ہٹ گیا، اور وہ پتھر تیرے بچے کے پیدا ہوئے سے بچے کے سر پہ لگا، اور سر پھٹ کے جب خون بہنے لگا تو اپنا ازار کھولی اور بچے کے سر کو باندھ کر چلی گئی، چیخ مار کے بولی یا علی، اس وقت میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ راز کو دنیا جانتی نہیں۔ فرمایا باہر سے بچے کو بلاؤ، شوہر کو بلاؤ، فرمایا کہ تیری پگڑی امامہ کھول، امامہ کھولا، زخم بتایا، فرمایا یہ تیرا شوہر نہیں تیرا بیٹا ہے۔ یہ علم الہی وہ شیر خدا کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور شجاعت تو اپنی جگہ ہے۔ احادیث نبویہ پڑھیے۔ میں اختتام پر آ جاؤں۔ جنگ احد بڑی معرکے کی جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو اس میں شکست بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی جہاں کھڑا کر کے گئے تھے وہاں پر سے بھاگ ہٹے لوگ مال غنیمت لینے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے اٹیک کیا اور بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے تھے، اور دشمنوں نے دیکھا کہ حضور کے قریب میں کوئی نہیں ہے، تو تیروں کی بارش کر دی حضور پر، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک چٹان پر ٹیلے پہ کھڑے، اور اچانک میرے آقا نیچے گر گئے، اور جیسے ہی رسول پاک گر گئے تو مشرکین نے نعرہ لیا کہ قصہ ختم، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ اور یہ اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پورے میدان جنگ میں پہنچی کہ نبی محمد عربی قتل ہو گئے، تو مشرکین خوشی منا رہے تھے، لیکن صحابہ کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ حضور سرکار صدیق اکبر زارو خطار رونے لگے۔ اب دیکھو عشق کے تقاضے الگ الگ ہیں، اور عشق میں بولی الگ الگ ہے، ہر ایک اپنی جگہ عاشق ہے۔ حضور سرکار صدیق اکبر سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور تلوار چھوڑ دی، اور زارو خطار رونے لگے، پاؤں کپ کپا رہے ہیں اور سر پہ خاک ڈال رہے ہیں، ہائے آقا ختم ہو گئے۔ اب پکار کے لوگوں سے کہا ہے لوگوں اب لڑنا بند کرو، جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ ختم ہو گئے، اب لڑ کے کیا کرو گے؟ حدیث پاک میں حضرت فاروق اعظم کے اقوال نقل ہیں کہ فاروق اعظم کو جب اطلاع ملی میرے رسول قتل ہو گئے، میرے نبی ختم ہو گئے، تو زارو خطار فاروق اعظم رونے لگے اور چیخ چیخ کے روئے، اور اس کے بعد میدان جنگ میں بھاگ لیتے پھرے کہ لوگوں تلواریں ڈال دو، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ رہے نہیں، اب نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ فاروق اعظم نے کہا نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ جب علی شیر خدا کو اطلاع ملی کہ نبی کا قتل ہو گیا تو زارو خطار رونے لگے۔ صدیق نے کہا نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ فاروق اعظم نے کہا نبی نہیں تو لڑ کے کیا کرو گے؟ علی نے تلوار نکالی، میدان میں کودے، فرمایا کہ نبی نہیں تو جی کے کیا کرو گے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرمایا نبی نہیں تو جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لے کر میدان میں پہنچے، اور تلوار چل رہی تھی، ذوالفقار حیدری نظر نہیں آ رہی تھی، کٹے ہوئے سر نظر آ رہے تھے۔ تلوار چلاتے علی شیر خدا رسول تک پہنچے، سرکار غار سے برآمد ہوئے، فرمایا علی کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ دشمنوں سے لڑ رہا تھا، دشمن چاروں طرف سے یلغار کرے اور اکیلے علی شیر خدا
نبی کا محاصرہ کیے ہوئے ہر آنے والی تلوار کو توڑ کر رکھ رہے ہیں، ہر آنے والے آدمی کا سر کاٹ رہے ہیں، اور تلوار چل رہی ہے، لوگوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں، اور یہ تو منظر زمین پہ ہو رہا تھا۔ آسمانوں سے آواز بلند ہوئی، آسمانوں سے فرشتوں کی جماعت جبرائیل کے ساتھ اترنے لگی کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ علی شیر خدا ہیں، اور خدا کی قسم وصی رسول، یہ تو شیعوں کی اصطلاح ہے، لیکن ہم بھی مانتے ہیں وصی رسول ہیں۔ بہت ساری وصیتیں میرے آقا نے علی کو کی تھی۔ علی میرا غسل تم دینا، اور میرے آنکھوں کا اور ناف کا پانی تم پی لینا۔ علی کے علاوہ غسل نبی میں کوئی شریک نہیں۔ اور میرے دوستو، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وقت وصال جب حضور کا آخری وقت آیا، خاندان کے سارے موجود ہیں کمرے میں، اور میرے آقا کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ علی کسی کام میں رہ گئے، مولا علی کمرے میں داخل ہوئے تو سارے خاندان سے میرے آقا نے فرمایا بیویوں سے ہٹ جاؤ، سب سے کہا ہٹ جاؤ، علی کان قریب لاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے کچھ باتیں علی سے کی، کان میں کچھ بولا، اور ام المومنین فرماتے ہیں اس کے بعد پھر نبی نے کچھ نہیں بولا۔ آخری بات اللہ کے رسول نے علی سے کی ہے۔ اب کیا علی کو عطا کیا، کیا راز بتایا، کون سے اشارے فرمائے، وہ علی جانے، اللہ کے رسول جانے۔ غلامان علی کے لیے بڑا مزدہ ہے، اور آج کا یہ بیٹھنا تمہارا یہ محشر میں کام آئے گا، جب ہم تم سب تہی دامن ہوں گے۔ اور میرے دوستو، میدان محشر ہے، وہاں ہر ایک انداز میں مدد دستگیری ہوگی۔ یہ وہابی راستے بند کر دیے، وہاں کوئی نہیں بچاتا، ارے بیٹھے کی شروع کر دیتے، کیا ہے بھائی، وہاں کوئی نہیں بچاتا۔ ان کو معلوم ہے کوئی نہیں بچاتا، ان کو اپنا انجام معلوم ہے کہ وہاں ان کے بچانے والے کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو سچ بول رہا ہے، تیرا حال تو بول رہا ہے، تجھے بچانے والے نہیں ہے، ہمارے بچانے والے تو ہیں، ہم کو تو بچانے والے ہیں۔ کیسے کیسے انداز میں دستگیری ہوگی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پاور ہے میرے دوستو۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ وہابی جس کو نبی مانتے ہم نہیں مانتے، جھگڑا تو یہی ہے نا بھائی، جس کو یہ نبی کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، اور جن کو ہم نبی مانتے ہیں ان کو یہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کا نبی ملا کا بنایا ہوا ہے، ان کا نبی بولیے ملا کا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو ہم کسی ملا کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ عقیدے صحابہ دیکھو، مجلس میرے آقا تشریف فرما ہے، حدیث قدسی، آپ نے حدیثیں بہت سنی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے، رسول سنتے ہیں، بیچ میں جبرائیل نہیں ہوتے۔ راز و نیاز اللہ سے ہوتا تھا میرے نبی کا۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے، توجہ چاہتا ہوں، میرے رب نے مجھ سے کہا، کیا بول رہا ہے، میرے رسول نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا، اے محمد، کل محشر میں تیری امت کو بغیر حساب کتاب کے اتنوں کو جنت پہ داخل کر دوں گا۔ حضور نے ایسا مٹھی بنائی، اتنوں کو داخل کر دوں گا، بخشنے والا اللہ۔ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے اتنوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سب نے سنا، سرکار فاروق اعظم کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجئے، تھوڑا بڑھا دیجئے، بخشنے والا اللہ ہے، حضور نے تو بتایا اتنوں کو اللہ بخش دے گا،
مگر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا بڑھا دیجئے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے محبوب تیری امت میں سے میں اتنوں کو بخش دوں گا۔ تو پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ذرا بڑھائیے، ذرا اور بڑھائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ محبوب تیری امت میں سے میں اتنوں کو بخش دوں گا۔ تو پھر یہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اور بڑھائیے۔ تو سرکار صدیق اکبر کہنے لگے اے عمر یہ کیا بڑھائیے کی رٹ لگا کے رکھا ہے، اگر اللہ چاہے تو میرے محبوب کی ایک مٹھی سے ساری امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو میرے آقا کا پاور ہے۔ مگر وہاں بھی ایک انکار کرتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ ایک صاحب بیٹھے رہتے کہنے لگے مولانا حساب کا دن ہے، وہاں تو بڑے بڑے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کون بڑے بڑے بھائی؟ بڑے بڑے لٹکتے مولانا، حساب کے دن ہے۔ مولا بھائی حساب کے دن میں پریشانی کس کو ہے؟ بولے سب پریشان رہیں گے۔ اب سب بولے تو غوث پاک غریب نواز سب کو لپٹ رہا ہے۔ تو بولا انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا پڑتا ہے مارچ میں۔ ایک دکان پہ میں پہنچا، بہت بڑا شو روم تھا، کمرشل ٹیکس کی انکم ٹیکس والے کی گاڑی چلی گئی آفیسر کی، سیٹ کی گدی پہ دل نہیں لگ رہا۔ کوئی بولے کمشنر صاحب گئے ادھر سے، اب گراہک کو اٹینڈ ہی نہیں کر رہا انہیں۔ میں بولا بھائی ذرا کچھ مال لینا ہے۔ ارے جائیے صاحب جائیے، ہماری جگہ پہ نہیں ہے کہیں کا مال، بات ہی نہیں کر رہا۔ بھائی چھوڑ کے بازو والے کی دکان پہ گیا، وہاں جا کے میں مال پوچھا تو انہیں مال نہیں بتا رہا، اچھی بات کر رہا، مگر اس کے اطمینان کو دیکھ کے دکان والے کو میں پوچھا بھائی بازو والے کی ہیبت ہوا خراب ہے، کمشنر کی گاڑی گئی انکم ٹیکس کی تو انہیں بات نہیں کر رہا، اور تمہارے اطمینان کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہو رہی۔ تو بولے صاحب وہ حساب کتاب مینٹین نہیں کر رہا، شاید پریشان ہے، حساب میں گڑبڑ ہے، پریشان ہے۔ تم بولے اپنا تو ریٹرن تیار ہے، اپنا حساب بالکل کلیئر ہے، کوئی بھی آؤ بتانے کے لیے تیار ہے۔ تو پتا چلا کہ جس کے حساب میں گڑبڑ ہے پریشان انہیں رہتا ہے۔ میدان محشر میں پریشان وہ ہوگا جس کے حساب میں ڈنڈی ہی ڈنڈی ہے۔ اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 سال کی عمر میں شروع کرے، 52 سال میں مر گئے۔ نماز کتنے سال پڑھے؟ 2 سال، ڈنڈی 36 سال، 36 ایئر کا اکاؤنٹ خالی ہے۔ اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اب محشر میں وہ پریشان ہے جس کا حساب کتاب مینٹین نہیں ہے۔ ارے وہ کیسے پریشان ہوگا؟ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی پڑھو تو پوری رات 1,000 نماز پڑھے۔ وہ کیسے پریشان ہوں گے کہ اللہ نے کہا روزہ رکھو، رکھنا چاہیے تھا 14 سال کی عمر میں، اور پیرانے پیر رکھے 29 شعبان پیدا ہوتے ہی۔ تو جن کا بیلنس پورا بھرا ہوا ہے وہ تو مزے میں۔ یاد رکھنا ہر آدمی کو حساب دینے جانا ہے، ہم کو اور تم کو بولو حساب دینے جانا ہے، اور غوث اعظم کو حساب لینے جانا ہے۔ یوم الحساب ہمارا دینے کا دن ہے اور ان کا لینے کا دن ہے، وہ تو مطمئن ہے۔ پھر پلٹ کے بولا نہیں صاحب قیامت کا دن عدالت کا دن ہے۔ آپ مانتے نہیں مانتے؟ کیا عدالت کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے؟ یہ بیوقوف، عدالت میں سب پریشان رہتے۔ ارے عدالت میں تو پریشان رہتے بیٹا، عدالت میں جج بھی آتا، عدالت میں وکیل بھی آتا، عدالت میں وٹنس بھی آتا، عدالت میں مجرم بھی آتا، جج فیصلہ لکھنے آتا، وکیل مقدمہ لڑنے آتا، اور وٹنس گواہی دینے کو آتا، اور مجرم سزا سننے کو آتا۔ تو عدالت میں مجرم پریشان ہے، وکیل کہے کے لیے پریشان ہوگا؟ تو میدان محشر میں اولیاء اللہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ مقدمہ لڑنے آئیں گے۔
اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے آئیں گے کہ مولا یہ ہمارا ہے، اس کو چھوڑ دے. تو یہ غلط انداز میں عقیدہ اہل سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اور علی کی محبت جزو ایمان بنا لو، اور بڑا فائدہ ہے، بڑے فائدے ہیں. حب اہل بیت یہ خالی نہیں جائے گا، اور بڑا فائدہ ہے. میں 2 منٹ کی اجازت دو تو بتا دوں. بولیے ایک بار نعرہ حیدری لگا لو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حب اہل بیت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو. اور نبی کی آل کی محبت یہ خاتمہ بالخیر کی گارنٹی ہے. کوئی عمل، بھائی آپ نے مسجد بنا لی، 10 لاکھ روپے کی لاگت سے مسجد بنائی، اللہ قبول کرا، کوئی شیورٹی ہے؟ بولو. حج کر کے آئے، آج کل تو حج ایسا جا رہے ہیں جیسے لوگ پکنک کو جا رہے ہیں. ایک صاحب سے پوچھا میں کہاں گئے تھے؟ عمرے کو نکل گیا تھا. عمرے کو نکل گیا تھا والا، بالکل ہی نکل گیا انہیں تو. یار اتنا ایزی لے کے بول رہا عمرے کو نکل گیا تھا. ہاں بھی بولے چلو جا کے آ جائیں گے. یعنی وہ ادب و احترام بھی ختم ہو گیا. واپس آ کے بول رہا کتنے دن رہے؟ اب دیکھو آپ مکے میں 8 دن اور مدینے میں 8 دن. جانے سے پہلے مکہ شریف مدینہ شریف، واپس آیا تو مکہ مدینہ. یہ شریف کہاں چھوڑ کے آیا؟ ارے لے کے کیا آیا؟ سب چھوڑ کے آیا. یہاں تھا تو دل میں عظمتیں تھیں، جا کے آیا تو کہہ رہا مکے میں مدینے میں. عظمتیں بڑھنی چاہیے تھی. کوئی عمل جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول ہے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. حج کر کے آئے، نماز پڑھے، عبادت کرے، قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوئے، گئے بعد معلوم ہوگا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن میرے دوستو، سارے اعمال کے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تبلیغی نصاب میں مولانا زکریا صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. ہر ایک انسان جب پیدا ہوتا نا تو اس کے ساتھ حضور فرمائے کہ ہر ذی روح کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جو پیدا ہوا اس کے ساتھ شیطان. صحابہ باادب تھے، اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ پھر آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، تو میرے آقا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا. وہ مسلمان ہو گیا. اب میرے اور آپ کے ساتھ جو پیدا ہوا پیچھے لگا ہوا ہے. زکریا صاحب لکھے کہ ایک صاحب کو ٹوئنز 2 بچے ہوئے، تو 2 بچوں کے ساتھ 2 شیطان پیدا ہوئے. دونوں بھائی بڑے ہو کے کوئی ایک ملک میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملک میں چلے گئے، تو دونوں کے شیطان بھی الگ الگ چلے گئے. 30-40 سال کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات کسی اور شہر میں ہوئی، تو دونوں شیطان بھی ملے، وہ اس والا بھی یہ والا بھی. مگر ایک شیطان کا عالم یہ تھا کہ چلنا نہیں آ رہا، ننگا، ہڈیاں نکل گئے، بڑی مشکل سے چل رہا. یہ تبلیغی نظام میں لکھے فضائل اعمال میں زکریا صاحب. اور دوسرے والے شیطان کا یہ عالم ہے، اتنا پہنا ہوا ہے، کپڑوں پہ کپڑے، کپڑوں پہ کپڑے، اور موٹا تازہ، بڑی مشکل سے چل رہا. یہ موٹا اور دبلا دونوں ملے، بولے بھائی ارے کیا حال ہے رے تیرا، اتنا دبلا؟ تو بولے کیا کروں بھائی، اس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں. کیوں؟ ہر کام بسم اللہ سے کرتا. پانی پیا تو بسم اللہ، کھانا کھایا تو بسم اللہ، کپڑا پہن رہا، پیجامہ پہنا تو بسم اللہ، کرتا پہنا تو بسم اللہ. بھائی نہ مجھے کھانے کو مل رہا،
نہ مجھے پینے کو مل رہا، نہ پہننے کو مل رہا، بہت برا حال ہے بھائی. تو بعد والا موٹا والا اپن تو بہت مزے میں ہے. اپنے والا تو کبھی بسم اللہ بولتا ہی نہیں، بس خوب کھا رہا ہوں پی رہا ہوں. یہ زکریا صاحب تو لکھے تو میرے دل میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی آیت پڑھے تو شیطان نہیں کھا رہا، اتنی چھوٹی آیت پڑھے تو شیطان نہیں کھا رہا، سورہ فاتحہ پڑھے تو کب کھانا؟ اب قل واللہ پڑھے تو کب کھانا؟ تو اس لیے انہیں بولا سنیوں کے بعد میرے کو کھانے کو نہیں مل رہا تو ان کو چھوڑ دیا. فاتحہ کا کھانا حرام ہے، فاتحہ کا کھانا حرام ہے. اصل میں یہ اس کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں استاد کے. خدا کی قسم ہم نے تو اتنی پابندی لگا دی شیطان کو کہ فاتحہ دیے بغیر کھاتے نہیں. میں ایک بہوانے تک سوچتا رہا کہ دیکھ کے پاس کہیں کو فاتحہ دے رہے ہیں. حضرت ذرا دیکھ کے پاس آ کے دیجئے. اب ہمارے بزرگ جا کے دیکھ کے پاس دیتے تھے، اور ہم بھی ذرا شروع جو میں مولوی بن کے آیا تھا تو مولویت تھی، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی مولویت. عرفان نہیں ہوتا مولویوں کو، کورے ہوتے. اور میں بھی کورا آیا تھا لیکن بزرگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہا، اللہ والوں کی کتابیں پڑھا تو عرفان کی منزل میں آیا. بولا یہ علم تو حجاب اکبر ہے، ہمارے بزرگوں کا کوئی عمل خالی نہیں ہے حکمت سے. اب دیکھ کے پاس جا کے میں بھی فاتحہ دیتا ہوں. ایک صاحب بولے تھے تو دیکھ کے پاس اندر جاتی کیا فاتحہ؟ بولا اندر نہیں جاتی. ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ فاتحہ کا کھانا کھانے والوں میں کچھ تو باادب ہوتے ہیں جو بسم اللہ بول کے کھا لیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو آگے بھگ 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 ڈال لیتے ہیں، دسترخوان پہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھاتے. تو ہمارے بزرگ دیکھے کہ ارے اس کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا، اس کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا، انہیں بسم اللہ نہیں پڑھا. حضرت جا کے دیکھ کے پاس فاتحہ دیے، نو انٹری وہیں سے لگا دیے. دیکھ کے پاس فاتحہ پڑھے، بولے بیٹا آپ کھا کے بتا. اولیاء اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت کتاب کا علم ضرور ہے مگر مشاہدے کا علم ہے. یہ جو مشاہدہ اولیاء اللہ کرتے تھے اپنے غلاموں کو بتاتے تھے کہ یہ کرو اس پہ تمہارا فائدہ ہے. تو اب شیطان تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اتنی کوئک سروس ہے اس کی. جمائی آئی نا، ہاتھ نہیں رکھے تو کلی کر دیتا ہوں. ایسا استغفر اللہ نہیں پڑے، ہاتھ نہیں رکھے بولتے منہ میں تھوک دیتا. اتنی کوئک سروس ہے اس کی. اور میں آپ سے بتاؤں کہ جتنا یہ وہابی شیطان کو مانتے اتنا ولیوں کو نہیں مانتے لوگ. کیا عقیدہ ہے شیطان کے بارے میں ان کا. ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا بمبئی میں، ایک آیا 4 دن سے دیکھ رہا تھا میرے کو. چوتھے دن دروازہ کھلا تو گھس گیا اندر. بھلے آپ کاظم پاشا ہیں کیا؟ جی 4 دن سے دیکھ رہا ہوں مولانا. بولا میں بھی دیکھ رہا ہوں. بولا کہاں رہتے تو محلے کا پتہ بتایا، ڈبل پورے کے آگے سعید آباد. نلا وہ صورت خود بتا رہی. مولانا رات کو کرنٹ چلا گیا تھا. کرنٹ نہیں معلوم ہے، بہت گرمی تھی، بہت دیر تک کرنٹ چلا گیا. میں بالکنی میں جا کے سو گیا مولانا، اور صبح صبح شیطان آ کے پاؤں دبایا، میری فجر چلے گئی. ملا نہیں سمجھا. نہیں رات کو لائٹ چلی گئی تھی، میں بالکنی میں جا کے سو گیا تو شیطان پاؤں دبایا، میری فجر چلی گئی. بولے کہاں رہتے تم؟ حیدرآباد. اچھا تو شیطان سے روز ملاقات ہوتی؟ جی نہیں. تو پھر اس کو کیسے معلوم تو بمبئی آیا؟ اسے کیسے معلوم تو بمبئی آیا؟ اب بمبئی آ کے یہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، کمرہ نمبر 305 میں، پلنگ پہ نہیں سو رہا، بالکنی میں سو رہا. کیا نالج ہے بھائی اس کی؟ کیا علم ہے شیطان کا؟
ابھی نماز پڑھنے کا تعلق تو دل سے ہے، تو پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا اس کو کیسے معلوم؟ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، انہیں کیسے جان گیا کہ تو نماز پڑھنے والا ہے؟ چکرا کے بولا اللہ صاحب علم دیے نا، شیطان کو علم دیے۔ بولا اچھا، اللہ صاحب شیطان کو اتنا علم دیے، تو کہاں جا رہا، کہاں آ رہا، کیسا رہ رہا، کیا کر رہا، سب سے واقف ہے بھائی جی، سب سے واقف ہے۔ بلا اب یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ شیطان مردود ہے کہ محبوب ہے؟ شیطان مردود ہے کہ محبوب ہے؟ تو بولے جی مول صاحب مردود ہے۔ بولا ارے عقل کے اندھے، دنیا آج تک مردود کے علم کو نہیں سمجھ سکی تو محبوب کے علم کو کیا سمجھے گی؟ بولا ارے شیطان جب تیری پل پل سے باخبر ہے تو غوث اعظم اپنے غلاموں سے باخبر ہے، غریب نواز اپنے غلاموں سے باخبر ہے۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں ان کے سائے میں رہتے ہیں۔ اب نسل رسول سے محبت کا صلہ یہ ہے کہ سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وقت اخیر خاتمہ بالخیر ہو۔ جب پوری زندگی تمہارے ساتھ ہے، نماز میں بہکایا، روزے میں بہکایا، پوری زندگی ستایا، مرتے وقت چھوڑ دیں گا؟ بولو بھائی، نزا میں چھوڑ دیں گا؟ فائنل ٹورنامنٹ ہے وہ، یہ تو ون ڈے چل رہا تھا پوری زندگی میں، اب تو 2020 ہے، فائنل ہے۔ ادھر اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے آ رہے ہیں اور یہ کھڑا ہوا ہے اور بہکا رہا ہے، خدا کے عقیدے سے انحراف کرا رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نزا میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی پلا دو تو پیاس نہ بجھے۔ ایسے وقت میں شیطان ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے، اب بڑے سے بڑے حاجی اور متقی شیخ الحدیث لٹکے ہوئے ہیں، چھوٹے کو چھوٹا آ رہا ہے، اب بڑے کو ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر آ رہا۔ حضرت شیخ الحدیث ہے تو چھوٹے موٹے سے تو کام نہیں چلے گا نا، مفتی صاحب کو انہیں آئیں گا۔ اب مناظرہ ہو رہا ہے، خدا کے وجود کا انکار کرا رہا ہے، شیطان سے مقابلے کی طاقت مرتے وقت نہیں ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اب کوئی عمل، نماز، روزہ، عبادت، حج و زکوٰۃ یہ سب کر چکا، لیکن خاتمے کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ یہ عمل تیرے مرنے کے وقت کام آئے گا، ایسے بے سہارا ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے نبی نے بے سہارا نہیں کیا ہے۔ اگر اللہ نے شیطان جیسی مردود کو اتنا طاقت عطا کیا ہے کہ تمہارے ایمان سے کھلواڑ کرے، مرتے وقت تمہارے کو ستانے آئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، میں نے تم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ایک بڑا سہارا تم کو عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ سہارے کو پکڑے رہو گے تو 1000 شیطان بھی مل کر تیرے مرتے وقت تجھے گمراہ نہیں کر سکو گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا سہارا ہے؟ فرمایا کہ اللہ من ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ، آجا ہو جاؤ، جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا۔ الا من ماتا حب آل محمد ماتا مطمئنہ، ایڑیاں رگڑ کے نہیں مرے گا، میری آل کی محبت دل میں رکھ کے رہا تو خدا کی قسم یہ مطمئن مرے گا۔ تو نبی کی آل اور علی کی اولاد کی محبت خاتمہ بالخیر کی گارنٹی ہے، اور ان سے جو انحراف کرے گا شیطان کے شر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو حب نبی بھی عطا فرمائے۔